بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو عالمی پذیرائی مل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے نہیں تھکتا؟ لیبیا، شام، عراق اور افغانستان کو تباہ کرنے والے پاکستان کے خیر خواہ کیسے ہو گئے؟ اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ فیلڈ مارشل ایران جاتے ہیں، ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کب کسی امریکی صدر نے اس تواتر سے پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف کی ہوگی؟ جو بائیڈن نے تو عمران خان کو ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ پاکستانی قیادت کی یہ آؤ بھگت کیوں کی جا رہی ہے؟ اب میں ایک خوفناک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر دل عزیز شخصیت میاں آصف عرف بسی بابا نے ایک پوسٹ میں بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان دنیا کا پیس میکر بھی بن گیا اور پیس کیپر بھی بن گیا۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان اہم ہے، ایران کے لیے پاکستان اہم ہے، امریکہ کے لیے پاکستان اہم ہے۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا، ایران کو اگر اسرائیل اور امریکہ نمٹا لیتے تو کیا پاکستان اور ترکی میں سے ایک کا نمبر نہ لگ جاتا؟ آخر عیسائی اور یہودی ممالک کو کیا تکلیف ہے کہ لیبیا سے لے کر شام، عراق، افغانستان اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجاتے پھر رہے ہیں؟ یورپ بظاہر بڑا مہذب ہے، لیکن وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر امریکہ کا ساتھ دیتا ہے۔ ایرانی عوام کو بھرپور طور پر اکسایا گیا کہ ملاؤں سے نجات پا لیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایران کی جو پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی جو ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، اس ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیا، تاکہ جو ان کے عوام ہیں اگر وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ ملائیت کے خلاف باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو انہیں موقع ملے باہر نکلنے کا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسرائیل جب چاہتا ہے لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ایران پر کبھی امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے ہر امریکی صدر سے کہا کہ ایران پر حملہ کریں، لیکن انہوں نے اس کی امپلیکیشنز دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ خواہش ان سب کی بھی یہی تھی کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے۔ پاکستان میں ایک مذہبی لیڈر تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کبھی ایران پر حملہ کریں تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ اندر سے ایران، امریکہ اور اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم سنیوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے امریکہ اور اسرائیل سے بھرپور جنگ لڑی، بھرپور حکمت عملی کے ساتھ، تو وہ ایران ہی ہے۔ طالبان نے جو جنگ امریکہ کے خلاف لڑی، اس میں ایک امریکی یا برطانوی فوجی کو قتل کرنے کے لیے جو خودکش حملہ ہوتا تھا، اس میں 50، 60 یا 100 بے گناہ مسلمانوں کا مارا جانا ایک معمول کی بات تھی۔ اور آج جو صورتحال ہے اس میں تو سارے سنی ممالک امریکہ کے سامنے سربسجود ہیں، بشمول پاکستان کے۔ اسرائیل کے ہمسائے میں طاقتور فوج رکھنے والے تمام مسلمان ممالک کو نمٹا دیا گیا ہے۔ شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ صدام حسین اور معمر قذافی کو امریکہ اور مغربی ممالک میڈل پہنایا کرتے تھے، صدام حسین کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دی۔ معمر قذافی کی حکومت نیٹو نے حملہ کر کے گرائی، اور اسی معمر قذافی کو جسے وہ میڈل پہنایا کرتے تھے، ہجوم کے ہاتھوں قتل کروایا۔ شام میں اب وہاں امریکہ اور اسرائیل کے معاملے میں ایک تابعدار شخص کی حکومت قائم ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حکبی نے کہا کہ اسرائیل کو دریائے نیل سے دریائے فرات تک، یعنی پورے مشرق وسطی میں پھیل جانے کا حق خدا نے دیا ہے۔ عرب بہار رونما ہوئی تو ترکی میں رجب طیب اردوغان کا تختہ الٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر الٹا نہ سکے۔ اگر عراق اور شام کی افواج اسرائیل کو اور امریکہ کو گوارا نہیں تو پاکستان کیسے گوارا ہو گیا؟ اگر ایران کی فوج امریکہ اور اسرائیل کو گوارا نہیں تو پاکستان کی فوج کیسے گوارا ہوگی؟ پاکستان میں تو عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی وقت کوئی اینٹی اسرائیل شخص حکومت یا فوج کا سربراہ بن سکتا ہے۔ پاکستان نہ صرف طاقتور فوج رکھتا ہے بلکہ اعلیٰ میزائل اور ایٹمی پروگرام بھی۔ شاہین 3 میزائل اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے۔ چھوٹے جوہری ٹیکٹیکل ہتھیار بھی ایک شاہکار ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ بھارت کو کئی دفعہ دھول چٹا چکی ہے۔ کیا اسرائیل کو یہ بات بھول گئی کہ 1973 کی یوم کپور جنگ میں پاکستانی پائلٹ ستار علوی نے گولان ہائٹس میں ایک اسرائیلی طیارہ مار گرایا تھا؟ ایک اور پاکستانی پائلٹ
سیف الاعظم نے دونوں جنگوں میں اسرائیل کے خلاف شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھی اس جنگ میں جو پاکستان کے بس میں تھا اسرائیل کے خلاف کیا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ پہلے دن سے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، گویا پاکستان کی بنیاد میں اسرائیل دشمنی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ بلیک میل ہو کر اس جنگ میں استعمال ہوا۔ جیفری ایپسٹین کے ساتھ اس کے جو مراسم تھے وہ ایک کھلا راز ہیں، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ٹرمپ ایپسٹین جزیرے میں عیاشی کرنے جایا کرتا تھا، لیکن دونوں مرتبہ جو امریکی محکمہ انصاف نے تصاویر جاری کی ان میں ٹرمپ کی ایک بھی تصویر شامل نہیں تھی۔ امریکی کھل کر کہتے ہیں کہ ٹرمپ تم جتنی مرضی ایران کے خلاف جنگیں کر لو، ایپسٹین سکینڈل دبنے والا نہیں۔ پاکستانی فوج دہشت گردی کے خلاف خوفناک ترین جنگ سے بھی گزر چکی ہے، بھارت سے جنگیں لڑ چکی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ اور مغرب نے طالبان کی مدد کی تاکہ پاکستان میں انارکی پھیلے۔ حامد کرزئی اس کام میں ان کا اعلی کار تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ایٹمی پروگرام کو لپیٹنے کی طرف قدم بڑھایا جاتا۔ پاکستانی فوج اور معاشرہ مگر مضبوطی سے جمع رہا۔ جب امریکہ افغان جنگ ہارنے کے قریب پہنچا تو اس نے سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس وقت سب سے زیادہ متون آئی ایس آئی کو کیا گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے پھر امریکہ سے کہا کہ آئی ایس آئی میں تقرریاں اور تبادلے ملک کا آرمی چیف کرتا ہے، جو بات آپ نے کرنی ہے وہ مجھ سے کریں۔ لیکن آج بڑی عجیب صورتحال ہے۔ امریکہ پاکستان کے حق میں ڈھول پیٹتا پھر رہا ہے، بھارت منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ پاکستان عالمی حیثیت اختیار کر گیا، پاکستان عالمی جنگیں ختم کراتا پھر رہا ہے، مودی کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ بلکہ ایران جنگ سے پہلے ہی امریکہ پاکستان کے ساتھ بڑی دوستی کر رہا تھا اور بار بار انڈیا کی بے عزتی کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ آج پاکستانی عسکری قوت سے امریکہ اور اسرائیل کیوں نالاں نہیں؟ یہ سوال میں نے ایک بڑے عسکری دماغ سے پوچھا۔ وہ مسکرا اٹھے اور انہوں نے کہا ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک مختلف اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ یہ سب مل کر پاکستان کو بانس پر چڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ڈومز ڈے کی تیاری ہی نہ کرے، جس طرح کا دن ایران پر آیا ہوا ہے۔ بیٹھا اپنی تعریفوں پہ خوش ہوتا رہے کہ عالمی منظر نامے میں میں بڑا اہم ملک ہوں۔ ایران نے 4 اشرے اس جنگ کی تیاری کی تھی جو وہ آج لڑ رہا ہے۔ پاکستان جب یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ اسے امریکہ یا اسرائیل سے کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ تیاری کیا کرے گا؟ جنرل تیاری تو فوج کی ہوتی ہی ہے کہ اس نے کسی وقت پر جنگ لڑنی ہے، لیکن کسی خاص خطرے سے نمٹنے کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایران نے اپنے میزائل پروگرام کے بل پر یہ جنگ لڑی ہے، فضائیہ کے بل پر وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کا کام نمٹانا اس لیے آسان ہو جائے گا کہ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ایران جیسی پابندیاں پاکستان پہ لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوسری طرف بھارت ہے جو ایسی کسی بھی جنگ کے شروع ہوتے ہی مشرقی سرحد سے پاکستان پہ حملہ کر دے گا۔ ناظرین، قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو، یعنی عیسائی اور یہودی ملکوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ المائدہ آیت 51۔ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو صلیبی جنگیں بھول گئی ہیں؟ کیا انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بھول گیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ 3 یا 4 ہزار سال پہلے اللہ نے ہمیں فلسطین کی زمین تحفے میں دی تھی، اس لیے یہ زمین ہماری ہے اور فلسطینی یہاں سے نکل جائیں۔ تو مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے تو انہیں صرف 1400 سال ہوئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا زخم یہ ہے کہ آخری نبی ہماری قوم سے باہر کیسے آ گیا۔ یہ بات تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کیا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد انہیں عیسائی بھی بھول گئے۔ اسرائیلی تو صاف کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ انسانی فطرت نہیں بدلتی، جبلتیں، آرزوئیں اور خواہشات کبھی بدل سکتی ہی نہیں۔ کیا 21ویں صدی میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ اس طرح وینزویلا کے تیل پر قبضہ کر لے گا، جس طرح گزرے ہوئے زمانوں میں بادشاہ دوسری سلطنتوں پر حملہ کر کے ان کے وسائل لوٹ لیا کرتے تھے؟ یہ وہ جبلتیں ہیں جو 3.5 ارب سال پہلے اولین زندہ خلیے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج انسان بظاہر بڑا مہذب ہو گیا ہے، اندر سے اسی طرح خون خوار ہے۔ امریکی جب افغانستان میں ہار رہے تھے تو کیا ان کی زبانیں پاکستان کے خلاف آگ نہ اگل رہی تھی؟ امریکی وہ قوم ہے جو صدام حسین اور معمر قذافی کو میڈل پہنایا کرتے تھے۔
वक्त गुजरता है तो दिल बदल जाते हैं, आंखें फिर जाती हैं। अमेरिका से भला क्या उसने जान रखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप जंगे खत्म कराने के नारे पर इक्तदार में आया, नोबल इनाम मांगता रहा और उसके बाद जंगें शुरू कर दी। ये है उसकी अखलाकियात। डोनाल्ड ट्रंप झूठा नहीं है, कज़्ज़ाब है। डोनाल्ड ट्रंप से जो उसने जन रखता है, उसकी अकल का मातम ही किया जा सकता है। एक शेर जो वालिद गिरामी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, कल ना पहचान सकेगी गुल तर्क की सूरत। मसला ये है कि जब कोई मुशर्रफ की तरह का डिक्टेटर आता है या आज की तरह का एक नीम मार्शल लॉ नाफिज होता है, तो अवामी जड़ें ना होने की वजह से आमिरों को हर कीमत पर अमरीकी हिमायत हासिल करना होती है। इसकी कीमत बाद में रियासत अदा करती है। आमिर तो अपने इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होकर मुशर्रफ की तरह बैरून मुल्क चला जाता है और उसके बाद जो भुगतना होता है, वो रियासत ने भुगतना होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।